سے ملنے لحد میں علی آئیں گے، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی وفات سے قبل امت کو بار بار نصیحت کی تھی، جس کا مفہوم ہے کہ اے لوگو میرے بعد دین میں نئی نئی بدعات سے بچنا، کیونکہ ہر بدعت گمراہی ہے اور ہر گمراہی جہنم میں لے جانے والی ہے۔ اس کا مطلب کہ اللہ کے رسول یہ جانتے تھے کہ جب لوگ بدعات یعنی دین کے اندر اپنی مرضی سے اضافہ کر کے گمراہیاں پھیلانا شروع کریں گے تو یہ اس حد تک دین اور عقیدے کا حصہ بن جائیں گی کہ لوگوں کو باقاعدہ طور پر شرک کروا کر جہنم تک پہنچا دیں گی۔ اور بظاہر یہ لوگ اپنی طرف سے محبت کے اندر یہ سب کر رہے ہوتے ہیں، لیکن آہستہ آہستہ ان کی نسلیں اس کو دین کا حصہ بنا لیتی ہیں۔ مثال کے طور پر نمازوں کے اندر نفلی عبادات ایڈ کر کر کے ہمارے انڈین سب کانٹیننٹ کے مولویوں نے نمازوں کو اتنا لمبا بنا دیا ہے کہ عام آدمی ان کی تعداد کو سن کر ہی گھبرا کر مسجد کے اندر جانا ہی چھوڑ چکا ہے۔ حالانکہ آج بھی 90% لوگوں کو اس بات کا نہیں پتا کہ قیامت کے دن سوال صرف فرض نمازوں کا ہوگا، جو کہ کل 17 رکعتیں بنتی ہیں، باقی سب نفل ہیں، یعنی پڑھو تو ثواب ہے، نہ پڑھو تو اس کا کوئی گناہ نہیں، یعنی نماز کے متعلق 17 رکعتوں کے بعد کوئی سوال نہیں ہوگا۔ اب بہت سارے لوگ یہاں پر یہ سوال کر سکتے ہیں کہ نماز پڑھنا بھی تو ایک عبادت ہے، اور اگر زیادہ نفل پڑھ لیے تو اس کے اندر کون سا گناہ ہے، یہ بھی تو ثواب ہی ہے۔ لیکن اس کا جواب یہ ہے کہ ہمیں اللہ اور اس کے رسول سے آگے بڑھنے کی کوشش نہیں کرنی چاہیے۔ مثال کے طور پر نماز کے لیے اذان دینے کا حکم ہے، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ نماز جنازہ سے پہلے جو کہ نماز ہی ہوتی ہے کوئی اذان نہیں دی جاتی، کیونکہ یہ اللہ کا حکم ہے۔ ہمیں پتہ ہے کہ نمازیں صرف دن کے اندر 5 فرض ہیں، ہم 10 نہیں پڑھ سکتے، حالانکہ نماز پڑھنا بھی تو ثواب ہے، اور اس کے علاوہ رمضان کے روزے صرف فرض ہیں، ہم باقی پورا سال بھی روزے رکھ سکتے ہیں، لیکن اس کا حکم نہیں ہے۔ بے شک اللہ کی ذات کے لیے روزہ رکھنا ثواب کا کام ہے، لیکن اس کا حکم اللہ کی طرف سے نہیں ہے۔ اسی طرح سے جو حدود اللہ نے انسانوں کے لیے، مسلمانوں کے لیے مقرر کر دی ہیں، جب اس سے بڑھنے کی کوشش کی جائے تو اس کا رزلٹ ہمیشہ گمراہی کی صورت نکلتا ہے۔ مثال کے طور پر ہم نے دیکھا کہ اللہ نے مسلمانوں کو صرف سال کے اندر 2 عیدیں عطا کی ہیں، لیکن مولوی حضرات نے عید میلاد النبی تیسری عید خود بخود نکال دی ہے، اور اس کے نام پر آپ دیکھتے ہیں کہ ہر سال بازاروں کے اندر کیا تماشا لگایا جاتا ہے۔ بالکل ایک میلے جیسا سما ہوتا ہے، کیک کاٹے جاتے ہیں، تماشے لگائے جاتے ہیں، ڈانس کیے جاتے ہیں، اور عورتیں اور مرد ایک جگہ پر اکٹھے ہوتی ہیں، اور کیا کچھ نہیں ہوتا۔ اس کے علاوہ انہی مولویوں نے خود سے 6 کلمے تک بنا دیے ہیں، جن کا قرآن و حدیث کے اندر کہیں کوئی ثبوت موجود نہیں ہے، اور سب سے پڑھ کر آج کل شب برات کے نام پر جو نیا تماشا شروع ہوا ہے، اس کے بارے میں تو اللہ کی پناہ۔ رمضان المبارک کے آخری عشرے کے اندر لیلۃ القدر نام کی ایک رات کا ذکر ملتا ہے، جو کہ انتہائی ببرکت ہے، اور اس کو شب قدر بھی کہتے ہیں۔ یہ آخری عشرے کی طاق راتوں کے اندر یعنی 19، 21، 23، 25، 27 یا پھر 29 میں سے کوئی ایک ہے۔ قرآن کریم میں اس رات کو ہزاروں راتوں سے افضل کہا گیا ہے، کیونکہ ایک تو اس رات کے اندر قرآن پاک نازل ہوا، اور اللہ تعالیٰ اس رات کے ذریعے انسانوں کے زمین پر تقدیر کے فیصلے کرتا ہے، اور پورے سال کی تقدیر انسان کی لکھ دی جاتی ہے، اور اس لیے اس رات کے اندر عبادت کرنا حد سے زیادہ ثواب ہے۔ روایات میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس آخری عشرے کے اندر اعتکاف کیا کرتے تھے تاکہ شب قدر کو پا سکیں۔ اب اس بات سے آپ اس کی اہمیت کا اندازہ لگا سکتے ہیں۔ لیکن ایک ضعیف حدیث کی بنیاد پر مسلمانوں کو گمراہ کرنے کے لیے ایک نئی بدعت شب برات کی صورت مسلمانوں کے اندر داخل کر دی گئی ہے، اور اس کے بارے میں وہ گمراہ کن عقیدے پیش کر دیے گئے ہیں جو نہ قرآن سے ثابت ہیں، اور نہ حدیث سے، اور نہ ہی عقل سے۔ اب اس سیلف کلیمڈ رات کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ شعبان کی 15 تاریخ کو یہ نجات کی رات آتی ہے، اور اس رات اللہ تعالیٰ بندوں کے گناہ معاف کرتا ہے اور انسانوں کی تقدیر لکھی جاتی ہے۔ اور سب سے بڑھ کر فنی بات کہ مر چکے لوگوں کی روحیں گھروں میں واپسی آتی ہیں، جن کو کھانا اور خاص طور پر حلوے پیش کیے جاتے ہیں تاکہ وہ ان کو کھا سکیں۔ اس کے علاوہ اس رات انسانوں کی اگلے سال کی تقدیر لکھتی جاتی ہے، حالانکہ یہ تمام خصوصیات سوائے روحوں کی گھر واپسی کے شب قدر کے بارے میں بیان ہوتی ہیں۔ شب قدر کی رات کا ذکر قرآن کریم کی سورہ القدر اور حدیث کے اندر بیان ہوتا ہے، جس کے مقابلے میں شب برات کی ایک خود ساختہ رات کو کھڑا کر دیا گیا ہے، اور اس کے بارے میں کلیم کیا جاتا ہے کہ لوح محفوظ سے قرآن پاک اس رات کو آدھا اتارا گیا تھا، اور آدھا اتارا گیا تھا شب قدر کو۔ صرف ایک ضعیف حدیث موجود ہے جس کے اندر یہ کہا گیا ہے کہ شعبان کی 15 تاریخ کو اللہ تعالیٰ رحمت نازل فرماتے ہیں، اور اسی کو بنیاد بنا کر شب برات کے اندر بدل کر شب قدر کی اہمیت کو کم کرنے کی کوشش کی گئی ہے، اور اگر ایسا نہ ہوتا تو یہ دونوں راتیں ایک دوسرے کے مقابلے میں نہ آتی، جن میں سے کوئی ایک ہی سچ ہو سکتی ہے۔ اور اصل صرف لیلۃ القدر ہی ہے، جبکہ شب برات انڈیا پاکستان کی ایجاد ہے، کیونکہ عرب ملکوں کے اندر جہاں سے دین باقی دنیا کے اندر پھیلا، وہاں پر بھی اس کو کوئی نہیں جانتا۔ اور جہاں تک روحوں کی واپسی کا تعلق ہے تو یہ عقیدہ قرآن کریم کے ہی خلاف ہے، کیونکہ سورہ المومن کے اندر اللہ فرماتا ہے کہ موت کے بعد روحیں برزخ کے اندر چلی جاتی ہیں، جہاں سے ان کی واپسی بالکل ناممکن ہے، کیونکہ یہ برزخ ایک الگ دنیا ہے جو کہ ہماری مادی دنیا سے ایک پردے سے الگ کر دی گئی ہے، اور قیامت تک آنے والی روحیں یہاں پر رکتی ہیں، اور پھر قیامت کے بعد میدان حشر کے اندر ان کا حساب ہوگا۔
اب روحوں کی واپسی کا یہ کانسیپٹ ان لوگوں نے دراصل ہندوؤں سے حاصل کیا ہے، جہاں پر اس طرح کی بہت ساری خرافات مشہور ہیں۔ اب شب برات جیسی بدعت کا رزلٹ کیا نکلتا ہے آپ ذرا خود دیکھ لیں کہ ان گمراہوں نے قبروں کو بھی لائٹوں سے سجانا شروع کر دیا ہے، قبروں پر میلہ لگانا شروع کر دیا، اور آنے والے ٹائم کے اندر بس آپ دیکھتے جائیں کہ یہ لوگ ایسی ایسی خرافات اور تماشے قبرستانوں کے اندر لگائیں گے کہ آپ کی عقل کام کرنا چھوڑ دے گی۔ آپ آج دیکھیں کہ شب برات کے نام پر آتش بازی ہو رہی ہے، محفل نعت اور مخصوص قسم کی نعتیں پڑھی جا رہی ہیں، یہاں پر کھانے پینے کے بس سٹالز کی کمی نظر آتی ہے، باقی منظر ایسا لگتا ہے جیسے یہاں پر کوئی میلہ لگاؤ۔ اب ان چیزوں کا نہ دین میں کوئی ذکر ہے اور نہ اس کا کوئی حکم۔ اگر آپ اس رات کو عبادت کرنا چاہتے ہیں تو بے شک کریں، لیکن اس کو دین کا حکم نہ بنائیں۔ مسئلہ تب ہوگا جب آپ رات بھر عبادات کے بعد اگلے دن دیکھیں گے تو مسجدیں نمازیوں سے خالی ہوں گی۔ آپ اندازہ کریں کہ وہ قبرستان جہاں پر انسانوں کو موت کے ریمائنڈر کے طور پر نصیحت اور عبرت کے لیے جانے کا اللہ کے رسول نے حکم دیا، آج اسے ایک ڈی جے کنسرٹ کے اندر بدل دیا گیا ہے، اور یہ تو بس ابھی شروعات ہے۔ اب ذرا آپ سوچ کر بتائیں کہ اس کا اصل قصوروار کون ہے؟ یہی مولوی حضرات جنہوں نے اپنے حلووں، اپنی اجرت اور اپنے کاروبار کے لیے لوگوں کو ایک نئی اور سنگین قسم کی گمراہی کے اندر دھکیل دیا ہے، اور وہ جاہل اور لائی لگ عوام ہے جس کو بس ایک موقع چاہیے تھا اس طرح کے تماشے کا، اور وہ ان کو مل گیا۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے کبھی بھی ایک بار زندگی کے اندر نہ تو قرآن پاک کو کھول کر پڑھنے کی کوشش کی اور نہ اس کو سمجھنے کی۔ اسی لیے اب آپ دیکھیں گے کہ آنے والے ٹائم کے اندر یہ گمراہی اس قدر پھیلے گی اور دین کا حصہ بن جائے گی کہ اس کو نہ ماننے والے شخص کو گمراہ اور کافر کہا جانے لگے گا۔ اور یہی مطلب تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا کہ ہر بدعت گمراہی ہے اور ہر گمراہی جہنم میں لے جانے والی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں سمجھنے کی اور نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ باقی آپ اس بارے میں کیا سوچتے ہیں؟ اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور کریں۔ اینڈ فائنلی تھینکس فار واچنگ دس ویڈیو۔ اللہ حافظ۔ شب برات کو نہ رات چڑھتے ہی اللہ پہلے آسمان پر جو اس کی شان کے لائق ہے نزول جلال فرماتا ہے، اور پہلا جملہ یہ فرماتا ہے کوئی معافی مانگنے والا؟ یہ جو موقع آتے ہیں نا شب برات کے، شب قدر کے، یہ بنیادی طور پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے دی ہوا موقع ہوتا ہے کہ چلو تمہیں چانس دیتے ہیں۔ اچھا تب تو ٹھیک ہے۔ لیکن آپ کو جان کے حیرانی ہوگی کہ شب برات منانا، راتوں کو قبرستان جانا، پوری رات جا کر عبادت کرنا، اپنے گھروں میں حلووں کو پکانا نہ تو قرآن سے ثابت ہے اور نہ ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی بھی حدیث۔ 15 شعبان کی رات میں ہمارے ملکوں میں، جو ہمارے عجمی ملک ہیں، اس میں وہ کچھ ہو رہا ہے جو نہ میرے نبی نے کیا، نہ صحابہ نے کیا، نہ تابعین نے کیا۔ عجیب و غریب عبادات گھڑ لی ہیں، عجیب و غریب اس کے اعمال بنا لیے ہیں اپنی طرف سے۔ جو کلمہ ہم پڑھتے ہیں ناراض نہ ہونا، آپ بات چل پڑیے، یہ کہاں قرآن میں؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کو دکھایا مجھے قرآن میں، حدیث رسول میں دکھائے، کہیں یہ کلمہ طیبہ؟ یہ دو الگ الگ کلمے ہیں، بالکل ٹھیک ہے، لا الہ کہیں لکھا، محمد ہم نے جوڑ لیے۔ حضور نے تو جو کلمہ بنایا وہ شیعوں اور سنیوں کا ایک کلمہ شہادت، حضور وہ پڑھاتے، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمد رسول اللہ، وہ ہے کلمہ۔ یہ ہم نے دو جمع کیے، انہوں نے ایک تیسرا بھی اکٹھا کر لیا، اگر کوئی چوتھا بھی کر لے، ساتھ ہی کہ ابو بکر صدیق، عمر فاروق، کچھ بھی نہیں، نیک باتیں اکٹھی کرتے ہیں۔